آپ دیکھیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں نفسانی، وہ بار بار جیب سے فون نکال کے دیکھیں گے کوئی میسج تو نہیں، کوئی کال تو نہیں آئی. ان کو کال اور میسج کی انتظار رہتی ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سے ہم کلامی کرنا چاہتے ہیں، ان کو نماز کی انتظار رہتی ہے، کب اذان کی آواز آئے گی. اذان کی آواز سن کے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. نبی اسلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دے. اذان کی آواز. سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ادھر سے اذان کی آواز آتی تھی. اس کے بعد نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ایسے بیگانہ ہو جاتے تھے. کیوں؟ اب محبوب کی طرف سے ملاقات کے لیے آنے کی اطلاع مل گئی، مسجد جاتے تھے. تو یہ نماز محبت کے جذبے کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے. فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء پڑھی تو پھر فجر. اور پھر جو عاشق ہوتے ہیں ان کی 5 دفعہ بات چیت سے محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور دل چاہتا ہے تو وہ پھر نفلوں کو بہانہ بنا لیتے. تو جی میں نے وضو کیا، میں تحیۃ الوضو پڑھ لوں. مسجد میں آیا، میں تحیۃ المسجد پڑھ لوں. اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں. تو فرض نمازوں سے ان کے محبت کے جذبے کو تسکین نہیں ملتی، وہ نفلوں کو اپنی محبت کے جذبے کی تسکین کا بہانہ بنا لیتے ہیں. رکوع و سجود میں راتیں گزر رہی ہوتی ہیں، ہمیں نفل پڑھانے کے لیے ترغیب دینی پڑتی ہے. بھئی اشراق پڑھ لو، 1 حج عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں. سواد کہتے ہیں لذت، محبت، وہ اس کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی نے کیا اچھا شعر کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو اس حساب کتاب کا کیا پتا کہ کس میں کتنا ثواب ہے. وہ تو اپنے محبوب کی بندگی سمجھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حضرت مولانا حسن علی گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑا لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، میں سجدہ کرتا ہوں، خیال آتا ہے معلوم نہیں پھر توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، میرا دل نہیں چاہتا سر اٹھانے کو. حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ وہ بھی لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب میں سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کیا سجدے کے مزے ہوں گے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. جوانی کی عمر تھی تو گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا، میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. اللہ اکبر کبیر. عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل تو نہیں ہے. تو جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کیا آئے گا. ان کو نماز میں کیا مزہ آتا ہوگا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس 1-2 نوجوان آئے اور انہوں نے حور و قصور کی باتیں شروع کر دی. جنت میں حوریں ہوں گی، محل ہوں گے، کھانا پینا. حضرت سنتے رہے. آخر پر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا میں اتنی گزارش کروں گا اللہ اپنے عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے. عرش کے سامنے مصلی کی جگہ عطا فرما. ہمارے ان اکابر کو نماز میں کیا سکون ملتا تھا، کیا لطف ملتا تھا ان کو.
ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تبھی تو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. کوئی آسان کام ہے؟ عشاء کے بعد مصلی پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں. مصلی اچھال دیتا ہے جی، بیٹھا نہیں جاتا. مصلی پہ وہی بیٹھتا ہے جس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی جو پوری زندگی نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ تکبیر کہا کرتے تھے. 21 مرتبہ رکوع سجود سبحان ربی العظیم 21 مرتبہ، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 21 مرتبہ. ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ 3 مرتبہ. تو بھائی جب چھٹی کا دن ہوتا ہے کوئی لاٹھی لے کے پیچھے تو نہیں نہ کھڑا ہوتا کہ جلدی کرو نماز پڑھو. تو کیا ہم 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ تو محبت کا اظہار کرے نا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے مجھے دل کو کیا مٹھاس مل رہی ہے. ہمیں خیال ہی نہیں آتا. ہم تو بس فرض پورے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد نماز کی گھر کی طرف. تو اللہ والے اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا جذبہ پورا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے. ایک تار جڑی رہتی ہے اس محبت کی وجہ سے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ ریٹائر ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو چونکہ شاعر تھے تو شعر میں جواب کہا پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اس مجلس میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے 50% لوگ ایسے ہوں جو سکون سے گھر کی زندگی گزار رہے ہیں. بچے بزنس کر رہے ہیں یا بزنس ایسا ہے کہ آمدنی آ رہی ہے. کوئی نوکری کی بھاگی دوڑی ان کو نہیں ہے، مگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. بھائی ہم بھی اللہ سے محبت کا اظہار کریں. کچھ کبھی 2 رکعت لمبے پڑھ کے دیکھیں، تسلی کی 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں. کبھی رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے 2 رکعت ایسے پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے. ایک تمنا ہونی چاہیے نا. 2 رکعت بھی زندگی میں ایسی نکل آئی نا کہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی. تو محبت کا جذبہ فرض نمازوں سے پورا نہیں ہوتا تو نوافل کو اس کا بہانہ بنا لیتے ہیں. آج شریک لانا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس آ کر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر میں فرمان لگے ذرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. یہ محبت عجیب چیز ہے. چنانچہ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ وحی لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، محب کا اپنے محبوب کا میسج لے کر آئے. تو آدم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام 20 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے. محب اور محبوب کے میسجز، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ. اور 24,000 مرتبہ اترنے کے بعد محبوب کی یہ کیفیت تھی کہ پھر انتظار میں رہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید میرے آقا کا کوئی اور میسج اتر آیا. اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب آپ اس محبت اور انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے. ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. حکم تو نہیں ہے کہیں، امر کا صیغہ تو کوئی بھی نہیں.
کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، نہیں، خبر دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا مانا؟ بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، صرف خبر دے دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حسن والوں میں ناز ہوا کرتا ہے، حسن والوں میں، جس کو پتا ہو میں بہت حسین ہوں، کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو، وہ اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہو جانی چاہیے، کوئی مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی جملہ خبریہ اطلاع دے دی، اے بندو تم میرے حسن و جمال کے بارے میں اگر جان لوگے تم مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکو گے۔